ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ راج کرتا تھا جس کا نام زور آور تھا۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم ڈالنے کے لیے بدنام تھا۔ اس نے اپنی طاقت کے زور پر غریبوں اور کمزوروں سے بھاری ٹیکس وصول کیے، ان کی زمینیں چھین لی اور دیہاتوں کو لوٹ کر اپنا خزانہ بڑھتا رہا۔ اس کی رعایا اس کے ظلم سے تنگ تھی، لیکن بادشاہ کے دل میں نہ ہمدردی تھی اور نہ ہی رحم۔ اس کا واحد مقصد دولت جمع کرنا تھا، ایک ایسی دولت وہ اس کی شان و شوکت اور طاقت کی علامت ہے۔ اس نے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دنیا بھر کے نایاب مواد جمع کیے جن کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس دولت کو چوروں اور دشمنوں کی نظروں سے بچانے کے لیے بادشاہ زور آور نے اسے شہر سے دی ایک بیابان جنگل میں ایک پہاڑ کی خفیہ غار میں چھپا دیا۔ یہ غار ایک قدرتی قلعہ تھی جس کا دروازہ ایک بھاری لوہے کا تالا بند کرتا تھا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 2 چابیوں کی ضرورت تھی۔ ایک چابی بادشاہ ہر وقت اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا تھا اور دوسری اس کے خاص وزیر مالک کے پاس تھی۔ ان 2 کے علاوہ کوئی تیسرا شخص اس خزانے کے وجود سے آگاہ نہ تھا۔ بادشاہ نے اس راز کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرنیں آسمان پر پھیل رہی تھی اور ہلکی ٹھنڈی ہوا جنگل کے درختوں سے گزر رہی تھی، بادشاہ زور آور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے تنہا نکل پڑا۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا جہاں اسے خزانہ چھپا تھا۔ پہاڑ کی تہہ میں پہنچ کر اس نے اپنی چابی نکال لی، لوہے کا دروازہ کھولا اور مشعل ہاتھ میں لے کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا اور وہ اپنی دولت کے جادوئی عالم میں کھو گیا۔ غار کے اندر کا منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ کمروں میں سونے اور چاندی کے ڈور لگے تھے، وہ مشعل کی روشنی میں چمکتے تھے جیسے ہزاروں چھوٹے سورج۔ صندوقوں میں ہیرے، یاقوت، زمرد اور نیلم بھرے تھے، ہر ایک جوہر اپنی چمک سے تیر کی طرح جگمگا رہا تھا۔ موتیوں کی لڑیاں دیواروں پر لڑک رہی تھی اور دنیا کے کونے کونے سے جمع کیے گئے نایاب خواترات، سونے کے گلاس، بادشاہوں کے تاج اور قدیم تہذیبوں کی نشانیاں ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر مسرور ہوتا جاتا تھا۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتا، اپنی طاقت پر ٹھاس کرتا اور یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ دنیا میں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ وہ ہر جوہر کو چھپتا، ہر سکے کو ہاتھ میں اٹھاتا اور اپنی کامیابی پر سرشار ہو جاتا۔ اسی دوران اتفاق سے وزیر مالک کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ سلطنت کی سرحدوں کا معائنہ کر رہا تھا جب اس کی نظر غار کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی رات وہ خود خزانے کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ اسے شک ہوا کہ شاید اس نے دروازہ نہیں بند کیا۔ چوروں کے خوف سے گھبرا کر اس نے فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھائے، اسے بند کیا اور اپنی چابی سے تالا لگا دیا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس نے اپنے بادشاہ کو غار کے اندر قید کر دیا تھا۔ ادھر غار کے اندر بادشاہ اپنے خزانے کی صحت سے فارغ ہوا اور واپس دروازے کی طرف آیا، لیکن جب اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ بات سبق ہے۔ اس کا دل دک سے رہ گیا۔ اس نے دروازے پر زور سے دستک دینا شروع کیا اور مدد کے لیے چیخا، لیکن اس کی آواز پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی۔ بیابان میں کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ خوف اور پریشانی میں وہ واپس اپنے خزانے کی طرف لوٹا، سوچتا ہوا کہ شاید اس کی دولت اسے تسلی دے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ اس نے دوبارہ دروازے تک دوڑ لگائی، اسے کھٹکھٹایا، چیخا چلایا، لیکن دروازہ بدستور بند رہا۔ آخرکار وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر پڑا۔ دن گزرتے گئے اور بھوک پیاس کی شدت اسے ناقابل برداشت حد تک تڑپانے لگی۔ وہ رینگتا ہوا ایک صندوق تک پہنچا جس میں کروڑوں کی قیمت کے ہیرے پڑے تھے۔ اس نے ایک ہیرا ہاتھ میں لیا، اس کی چمک کو دیکھا اور خوشامدانہ لہجے میں کہا، اے کروڑ پتی ہیرا، مجھے بس ایک وقت کا کھانا دے دے۔ لیکن ہیرے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے لگا جیسے وہ ہیرا اس وقت کہکا لگا رہا ہو، اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ غصے میں اس نے ہیرا دیوار پر دے مارا، جہاں وہ بے جان پتھر کی طرح بکھر گیا۔ وہ گھسیٹتا ہوا موتیوں کے ڈھیر تک پہنچا۔ اس نے ایک موتی اٹھایا اور التجا کی، اے آبدار موتی، مجھے ایک گلاس پانی دے دے۔ لیکن موتیوں نے بھی اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ذہن میں انہوں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تمہیں دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی، تیری ساری عمر کی کمائی ایک وقت کا کھانا، ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے
ساری عمر دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی رعایا کو دکھ دیا، اپنے خاندان کو نظر انداز کیا اور اپنے دل کی آواز کو دبا دیا۔ اب اس غار میں قید اسے معلوم ہوا کہ اس کی دولت اس کے کسی کام کی نہیں، اس کی ساری طاقت، ساری شان اور ساری دولت اس کی جان بچانے میں حکام ہے۔ اپنی آخری سانسوں میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک پیغام چھوڑے گا۔ اس کے پاس کاغذ یا قلم نہ تھا، لیکن اس کی عزم کی آگ ابھی بجھی نہ تھی۔ اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، اپنی انگلی کو کچلا اور بہتے خون سے دیوار پر لکھا، اے دنیا والو، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب بادشاہ واپس نہ آیا تو دربار میں افراتفری مچ گئی، تو قیمتی عہدیداروں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ غائب تھا۔ کئی ہفتوں بعد وزیر مالک، جو اپنی غلطی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، خزانے کا معائنہ کرنے باہر آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ ثابت ہو گیا، وہاں بادشاہ زور آور ہیرے جواہرات کے بستر پر مردہ پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک اور پیاس کی شدت کی داستان لکھی تھی، اور اس کے پاس کی دیوار پر خون سے لکھا پیغام چمک رہا تھا۔ وزیر مالک اپنی غلطی پر رو پڑا، اس نے اپنے بادشاہ کو کھو دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سبق بھی سیکھا جو بادشاہ نے اپنی جان کی قیمت پر لکھا تھا۔ جب یہ خبر سلطنت میں پھیلی تو رعایا نے اپنے بادشاہ کے لیے ماتم کیا، لیکن اس کے پیغام نے ایک عظیم سبق دیا۔ یہ پیغام نسلوں تک گونجتا رہا، ایک ایسی کہانی بن کر جو ہر دل کو جھنجھوڑتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے، دولت کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے زندگی اصل اقتدار سے دور کر دیتا ہے۔ سچا خزانہ سونا چاندی یا ہیرے موتی نہیں، بلکہ محبت، ہمدردی اور انسانیت ہے۔ ایک گلاس پانی کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب دولت کی چمک دبلی پڑ جاتی ہے۔ زندگی اصل دولت وہ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، مہربانی، شفقت اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ بادشاہ زور آور نے یہ سبق ہمیں جان کی قیمت پر سیکھا، لیکن اس کا پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت، اچھائی کے لیے وقف کرنا چاہیے، نہ کہ دولت کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔